السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیف حالکم؟ انا بخیر من الحمدللہ. من معی؟ معکم عفیرہ عبد الرزاق. وکیف حالک؟ اهلا بك يا عفیرہ. ومن معی ایضا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. من دخل؟ معکم اقصی. کیف حالک؟ یا اقصی. سوری میں آواز بند کری وہاں چھوڑنے لگ گیا. اہلا بکم. اہلا بکن یا طالبات. معکم زیتون ابراہیم. نبدأ بسم اللہ. آپ میں سے کون ان میوٹڈ ہے؟ آپ خود کو میوٹ کر لیں سب لوگ. چلیں، ہوپ کہ اب آپ دوبارہ خود کو ان میوٹ تب تک نہیں کریں گی جب تک میں نہ کہوں. تو آج ہم شروع کرتے ہیں تنوین سے، اور اس میں ہم اپنے پچھلے 2 چیپٹرز جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کو نوٹ کریں گے کہ ہر لفظ، دونوں لیسنز میں سے ہر لفظ جتنے بھی نام آپ نے پڑھے ہیں سب کے آخر میں تنوین ہے، جسے ہم نے بولا نہیں تھا لیکن یہ لکھنے میں موجود ہے. بولتے ہوئے اس کی آواز ختم ہو جاتی ہے جب ہم سٹاپ کرتے ہیں اس پہ، جیسے کتابن کی بجائے کتاب، قلم ان کی بجائے قلم. نمبر 1 چیز تنوین، جو کہ تمام اسماء پہ موجود تھی جتنے بھی ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں. اور اس تنوین کے اندر ایک مطلب ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ون. اس کا مطلب ہوتا ہے ون یا سم، ایک یا کچھ. ایک کی مثال ابھی تک ہم نے پڑھ لی ہے، بلکہ بہت زیادہ مثالیں پڑھی ہیں. کتاب، قلم، مفتاح، ورق، کرسی ایکسیٹراز. یہ ساری چیزیں چلتی رہیں. پھر ہم نے ان پہ کوسچن آنسرز بھی کیے، اور ساتھ آپ نے نوٹ کیا کہ دوسرے لیسن میں جا کے جسم کے وہ اعضاء، سر یعنی شعر، راس، وجه، انف، فم، لسان، اس میں کوئی بھی ایسا عضو نہیں آیا جو 2 ہوتے ہیں، مثلا ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں یا کوئی بھی. اس کی ایک خاص ریزن ہے. مؤلف نے بڑی ترتیب سے چیزیں آپ کو بغیر قواعد کے پڑھائی ہیں. قاعدہ پڑھتے تو بڑا مشکل ہوتا. جسم کے وہ اعضاء جو ایک ایک ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے ہاذا کا استعمال کیا ہے. ہاذا فم، ہاذا لسان، ہاذا رأس و ہاذا شعر. اور ہاذا ایک ایسا انڈیکیٹر ہے جو صرف مذکر اور قریب چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے بس. اس لیے جسم کے وہ اعضاء جو ایک ایک تھے وہ چونکہ مذکر ہوتے ہیں، لہٰذا ہم نے ان کی طرف بھی ہاذا کہہ کے اشارہ کیا. اور جتنی مثالیں ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں ان میں ابھی تک کوئی ایسا لفظ نہیں آیا جس کے لیے ہم کچھ کا لفظ استعمال کرتے، معنی میں لیتے. جی، تو یہ تنوین میں سے آپ نے ایک مطلب ابھی پڑھ لیا اور تنوین کا دوسرا مطلب ابھی استعمال نہیں ہوا. ایک کتاب، ایک ناک، ایک کان، کان نہیں، ایک سر. ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی یہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی بطن واحد، رأس واحد، فم واحد. ان سب کے اندر ہی
ایک کا مطلب موجود ہے. ٹھیک ہے, 2 نئی چیزیں آج میں نے آپ کو بتائی ہیں. تنوین کے اندر ایک کا مطلب ہوتا ہے اور جسم کے وہ اعضاء جو ایک ایک ہوتے ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں, اور ھذا کا استعمال صرف مذکر اور قریب پڑھی ہوئی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. رائٹ, اور یہاں تک ہم نے یہ لیسن پڑھ لیا تھا, یہ مشقیں بھی ہو گئی تھیں. آج ہم چلتے ہیں الدرس الثالث کی طرف. چونکہ یہاں تھوڑی سی سچویشن چینج ہو رہی تھی اس لیے وہ وضاحتیں 2-3 ضروری تھی. الدرس الثالث, اس میں اب ساری وہ اشیاء ہیں جو مؤنث ہیں. ان کو ہم نے 2 طرح سے پہچاننا ہے. ساعۃ, دراجۃ, لکھنے میں ساعۃ, دراجۃ, مدرسۃ, سبورۃ, تنوین کے ساتھ. بولنے میں اس کو کہتے ہیں ہاء التأنیث, جو ساعۃ کے آخر میں ہے ہاء التأنیث. یہ یاد کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ساعۃ کو ہم نے بولنا ہے تو ساعۃ نہیں کہنا, ساعہ, ساعہ, دراجہ, مدرسہ, سبورہ. آخر میں جو جیسے بھرتے ہیں نا ہم, ایسی آواز آئے گی یعنی تا ہا بن جائے گی. ساعہ, دراجہ, مدرسہ, سبورہ, قلاسہ, دواہ. اور دوات, صلات وغیرہ میں کبھی بعض عرب اس پہ دوات, صلات کہہ کے بھی وقف کرتے ہیں, لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں, دواہ, مسطرہ, ممحہ, نشافہ, خریطہ, رسالہ, نظارہ, منارہ, منضدہ. اور انہی اسماء کے ساتھ اب ہم نے پھر اشارہ استعمال کرنا ہے. اشارہ کون سا استعمال ہوگا؟ مذکر کے لیے ہم کر رہے تھے ھذا, اور اب ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ھذہ, ھذا, یہ مذکر تھا, ھذہ مؤنث. اب ان سب کے ساتھ اسم اشارہ قریب ھذہ استعمال ہوا ہے, اور باقی سارے رولز وہی ہیں. جملہ بن جائے گا نیا تھوڑے سے چینج کے ساتھ. ھذا کا الف ہا میں بدلا تو ہی ہو گیا ھذہ. ھذہ ساعہ, ھذہ ساعہ. اب اس کے بعد آپ فل سٹاپ لگائیں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ مکمل جملہ ہے. ھذہ دراجہ, افیرہ. آپ ان سب پہ ھذہ ایڈ کریں اور ان کی ریڈنگ کریں ان اسماء پہ. هذه ساعة. سے بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس هذه الدرس الثالث. الدرس الثالث. ہم هذه. ایک منٹ غور سے سنیں ذرا, دوبارہ بولیں. هذه ساعة. الدرس, دوبارہ بولیں. الدرس الثالث. ثالث. پہلی بار آپ نے ثالث بولا تھا. ثالث کیا فرق ہے؟ یہاں پہ سا اور یہاں پہ سین پڑی تھی.
الدرس الثالث سا سا کا مخرج یاد رکھیں. اپنے ٹپ آف دا ٹنگ کو بٹوین دا ٹیتھ لائیں اور بولیں ثالث. ثالث. الدرس الثالث. الدرس الثالث. جی. میک سینٹینسز. هذه ساعة. هذه دراجة. هذه مدرسة. هذه سبورة. not سبورة. سين سبورة. سبورة. هذه سبورة. هذه سبورة. هذه ثلاثة. طلاسة. هذه طلاسة. هذه طلاسة. دوبارہ بولے. سین پہ شد پڑھنی. طلاسة. طلاسة. رائٹ. هذه دواء. اس میں آپ دوات بھی کہہ سکتی ہیں. هذه دواء. چلیں یہ بتائیں کہ اگر آپ انہیں لکھیں گی تو ان کے آخر پہ کیا لکھیں گی؟ ان جملوں کے آخر پہ ان جملوں کے آخر پہ النقطہ. النقطہ. پورا بولیں. النقطہ. نیکسٹ. نہیں آپ بس کریں. اقصا. جی اقصا. ابدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو آگے الرحمن الرحیم لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. سنت کتنی سی ہے؟ آپ نے کھانا شروع کرنا ہے، کوئی بھی کام شروع کر رہا ہے، نبدأ بسم اللہ کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. هذه مسطرة. مسطرة. چلے آپ جلدی سے صرف 3 سینٹنسز بنائیں اور چلی جائیں. آپ کے پاس بچے ہیں؟ یہ نا نظر نہیں آ رہا. بہت ایک آپ کو نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے میں کسی اور کو. جی سسٹر آسیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ. هذه مسطرة. هذه ممحا. دوبارہ مسطرہ دوبارہ بولے. مسطرة. مسطرہ. مسطرة. 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 آپ سے ایک مسٹیک جو ہو رہی ہے نا وہ ہماری تجوید میں بھی عموماً ہم پکڑتے ہیں فتحہ کو. تا اور را میں سے کسی ایک کا فتحہ آپ نامکمل بول رہی ہیں. مسطرہ. تا را. تا را. مسطرہ. مسطرة. جی. مسطرة. ممحا. ہاذہ. ممحا. آپ بنا رہی ہیں. ہاذہ مسطرہ. هذه مسطرة. هذه ممحا. هذه نشافة. ہاں نہیں کرنا. ہاذہ سمپل ہاں. هذه نشافة. نشافة. هذه خريطة. هذه رسالة. هذه نظارة. شکراً لکی. یکفی. عظیمت. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
أبدأ بسم الله. هذه منارة. هذه منضدة. माशाअल्लाह। अजीमत, आपकी बोलने से फ़ौरन पता चलता है माशाल्लाह सुन रही हैं, क्योंकि इनकी मैंने पहले दिन की रीडिंग सुनी है, बहुत कमज़ोर थी और ये मेहनत कर रही हैं। जी। هذه ساعة. هذه مدرسة. هذه دراجة. هذه منضدة. अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है अजीब मुशाफहतन व किताबतन का क्या मतलब है। सेम पैटर्न पे काम अजीब। होगा। अब आपने क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। इसके लिए शबाना कौसर आप आइए। अजीमत, आप खुद को म्यूट करें। याद से ये काम किया करें ताकि क्लास में शोर ना हो। अजीब, अब यहाँ पे हमें एक चेंज करना चाहिए। अजीब मुज़क्कर के लिए है, अजीब किसके लिए है? मुज़क्कर के लिए। अजीब मुज़क्कर, और इसका मुअन्नस क्या है? अजीबी। मुअन्नस क्या है? अजीबी। तो चूंकि ये लेडीज की क्लास है, लिहाजा हम यहाँ पे अजीब की बजाय अजीबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। नाम अजीबी या शबाना, अजीबी मुशाफहतन व किताबा। मा हादिही, आपने क्वेश्चन को रिपीट करना। ओके। हादिही नज़ारा। दोबारा पूछ रही हूँ, मा हादिही। हादिही नज़ारा। हादिही हवाइया। दरमियान में कुछ लगाना था आपने, दो सेंटेंसेस को। ओके, दो को। हादिही नज़ारा व हादिही हवाइया। नवारा और हवाई हादिही क्या है? ओनली हवाई। this is हवाई। दराजा। नो दर्राजा, हादिही दर्राजा। दराजा। यस या। हादिही नवारा। मैंने कहा था कि दो सेंटेंसेस को जब हम आपस में मिलाते हैं तो कोई पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं दरमियान में। कॉमन था। तो बोलना जरूर है, क्योंकि अभी आप लिख नहीं रहे, आपको मालूम होना चाहिए कि आप दो सेंटेंसेस के दरमियान क्या लगाएंगे। हाँ जी, उसको क्या कहते हैं? अगर हम स्टॉप करेंगे फिर तो नुक्ता लगाते हैं ना, नुक्ता। वो तो मुझे याद हो गया, लेकिन हम आपसे क्वेश्चन किया गया है तीन चीजों के बारे में, आपने तीनों का इकट्ठा मुझे बताना है। ओके। हादिही नज़ारा व हादिही दराजा। कल आपने मुझे ये भी बताना है कि ये नज़ारा है या नज़ारा। लेसन आपने बताना है, नज़ारा या नज़ारा। नज़ारा होगा ना, वो अभी नहीं, अभी मैं जवाब मांग रही है आपसे। अपने लेसन सुनना है और दोनों के दरमियान फर्क करना है। मुझे बताना है कि कौन सा लफ्ज ठीक है, नज़ारा या नज़ारा। ओके। वहादिही। अच्छा, अगर हम इनको इकट्ठा करेंगे तो फिर पहले इसके ऊपर तनवीन कायम रखेंगे, पहले वालों पे, दो वालों पे भी लास्ट में तनवीन को छोड़ देंगे? नहीं, तनवीन तो बोलने में तो छोड़ेंगे, यानी दरमियान में भी छोड़ देंगे। हाँ। हादिही नज़ारा। दरमियान में देखें, जुमले को जब हम बोलते हैं, अगर तो आप एक ही सांस में बोल रही हैं, फिर आप कहेंगी हादिही नज़ारतुन व हादिही दर्राजतुन व हादिही साआ। एक ही सांस में आपने बोला है। लेकिन अगर आप कहती हैं हादिही नज़ारा व हादिही दर्राजा व हादिही साआ, आपने सांस लिया हर पोर्शन पे, क्योंकि ये एक लॉन्ग सेंटेंस बना है, छोटे छोटे तीन सेंटेंसेस को मिला के। सही। तो जहां करेंगी वहां वहां तनवीन को रिमूव कर देंगी। जी, दोबारा पढ़ो। मैं हादिही
هذه نظارة وهذه دراجة وهذه ساعة. چلیں اب ان میں سے آپ نے 2 پنکچویشن مارکس استعمال کرنے ہیں. الفصلہ کہاں لگائیں گی اور النقطہ کہاں لگائیں گی اس جملے کے اینڈ پہ؟ اس جملے میں کہیں بھی. الفصلہ الفصلہ مڈل میں لگاؤں گی. هذه نظارة الفصلہ وهذه دراجة الفصل. آپ نے کیا کہا کہ ایک پہ لگاؤں ورنہ تو 2 پہ لگ جائے گا نا. الفصلہ هذه دراجة الفصلہ وهذه ساعة النقطہ. چلیں ایک بات سب لوگ غور سے سن لیں. دیکھیں انتہائی سمپل انداز میں آپ کو پریکٹس دی جا رہی ہے اور میں محنت کر کے ویڈیو اس لیے ڈالتی ہوں کہ آپ لوگ اسے سنیں اور یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس اگر شروع سے ہی آپ اپلائی کرنا شروع کریں گی تو آگے چل کے مشکل نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ شروع میں ہی ان کی امپلیمنٹیشن ٹھیک طرح سے نہیں کریں گی، لسننگ نہیں کریں گی، تو آگے چل کے آہستہ آہستہ نظام مشکل ہوتا چلا جائے گا اور پچھلی جو بیسک چیزیں آپ نے یاد نہیں کی ہوں گی آپ کنفیوزڈ ہو جائیں گی. اب کل ہم نے اس جملے کو بہت اچھے طریقے سے سیکھا تھا کہ ایک جملے کے بعد فل سٹاپ، جب 2 ملیں تو پہلے کے بعد فاصلہ آخری پہ فل سٹاپ. اب 3 مل گئے ہیں تو 3 میں فاصلہ کہاں کہاں لگنا ہے، یہ چیزیں آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہونا چاہیے. اور میرے پاس پڑے ہوئے اسٹوڈنٹ جب نکلتے ہیں تو وہ پنکچویشن مارکس کا استعمال بہت اچھے طریقے سے سیکھ چکے ہوتے ہیں. اور یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہمارے اسلامی مدارس میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا. آپ کے لیے یہ لیسنز شاید اگر آپ اسلامی مدارس کا بیک گراؤنڈ آپ کا ہوتا تو شاید آپ کو پتا ہوتا. آپ میں سے میرا خیال ہے عظیمت اس بات کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے بتا سکتی ہیں. جی عظیمت آپ ذرا بتائیے گا. السلام علیکم عظیمت. وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ. عظیمت آپ کا تعلق اسلامی مدرسے سے ہے؟ جی میڈم اسلامی مدرسے ہے. اور یہ چیزیں اسلامی مدارس میں خاص طور پہ پنکچویشن کو نظر انداز کیا جاتا ہے. ایم آئی رائٹ؟ جی میم. یہ چیزیں آپ میرے پاس سیکھ رہی ہیں؟ جی میم یہ میں آپ سے سیکھ رہے ہیں، مدرسے میں یہ نہیں سیکھے. نہیں سکھائی جاتی. یہاں ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ اور ہیں حفصہ بطول، آج ہیں؟ آج نہیں ہے. جی ماریا السلام علیکم. آج میرا خیال ہے آپ کا پہلا دن ہے. السلام علیکم ماریا. انہوں نے کل ہوم ورک سینڈ کیا تھا لیکن یہ کلاس میں نہیں تھی. السلام علیکم ماریا. اگر آپ بات نہیں کریں گی تو پھر میں آپ کو ریموو کر دوں گی یہ سوچ کے کہ شاید ہماری کلاس میں کوئی لڑکا بیٹھا ہوا ہے. میں آپ کو میم ماریا میری کزن ہے. تو بول کیوں نہیں رہی ہے؟ شاید آج کلاس میں حاضر نہیں ہے وہ. چلیں کلاس میں حاضر تو ہیں، شاید چھوڑ کے کہیں چلی گئی ہیں. ٹھیک ہے. جی سسٹر لبنہ شہری. جی ماریا بول پڑی ہیں. ماریا آ گئی ہیں. ہاں جی ماریا آپ کا پہلا. جی میم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی ماریا آپ کا پہلا دن ہے آج؟ یس میم. اچھا آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ پچھلی کلاسز ساری جو یوٹیوب پہ پڑھی ہیں ان سب کو دیکھ کے پچھلا آپ نے کورس کور کرنا ہے. رائٹ؟ جی میم. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ نو میم پہلے میں وہ سب کچھ دیکھ لوں جو پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہے. چلیں ٹھیک ہے. آج ہم آپ سے نہیں سنتے. یس میم. اقصیٰ آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟
جی میں یہی آپ بتانا چاہ رہی تھی جو عظیمت نے بتایا ہے کہ میں بھی اسلامک مدارس سے پڑھی ہوں، جی اور 5 سالوں میں نے ہمیں یہ کبھی بھی نہیں پڑھائے گئے، یہ جو آپ ابھی جو چیزیں آپ سے پڑھ رہی ہیں نا، یہ عبارت میں کہاں فل سٹاپ لگنا ہے، کہاں پہ ان نقطہ آئے گا، یہ سب چیزیں ایف اے میں پڑھی تھی اس کے بعد، لیکن اس کے بعد ایف اے کے بعد آپ سے پڑھ رہے ہیں اسلامک مدارس میں. ہمیں اس بارے میں نے نہیں پڑھا اپنے 5 سالوں میں. جی ہماری عربی زبان کے ساتھ بیچاری کے ساتھ زیادتی بھی پاکستان میں اسی وجہ سے ہوئی کہ ہمارے علماء چٹائی پہ بیٹھ کے بس عبارت پڑھنا، ترجمہ کرنا اور یہ چیزیں سکھا دیتے ہیں، زبان کو زبان کے طور پہ زندہ نہیں کرتے. جب ہمیں زبان نہیں آتی تو ہمیں ہمارا دین بھی صحیح طرح سے سمجھ نہیں آتا. تو یہ اس کورس کو آپ نے چھوٹا نہیں سمجھنا، یہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ اس وقت آپ کے اندر، آپ کے پاس موجود لوگ دیکھ لیں، ایک کہہ رہی ہے میں 5 سال پڑھی ہوں، ایک ایم اے کر رہی ہے، اور ماشاءاللہ شبانہ کوثر کا بھی بیک گراؤنڈ عربی خاندان سے ہے، اور یہ بتاتی ہیں کہ یہ دبئی کے اندر ماشاءاللہ عرب ٹیچرز سے پڑھ رہی ہیں، لیکن ان کے لیے بھی یہ چیزیں بنیادی ہیں. عرب ٹیچرز، عربوں نے بھی اپنی زبان کے ساتھ زیادتی کی، وہ بھی انگلش میں کھو گئے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں بہت زیادہ ہوئی. تو آپ لوگوں نے چونکہ اس موضوع پہ بات ہو گئی ہے، آج کی ویڈیو میں نے یہ بھی کیا تھا کہ جس قوم کی زبان نیچے چلی جاتی ہے اس کا کلچر بھی دب جاتا ہے. جب آپ کی زبان دبتی ہے تو آپ کا کلچر بھی دب جاتا ہے. جو زبان ٹاپ پہ ہوتی ہے اس کا کلچر ٹاپ پہ ہوتا ہے. یہ میری چھوٹی سی ایک کوشش ہے، میری ذاتی کوشش ہے، میں نے قدم اٹھایا ہے، تو آپ لوگ میرے ساتھ اس طرح سے مددگار بنیں کہ ان ویڈیوز کو کم از کم اپنے سوشل پلیٹ فارمز جتنے بھی ہیں، فیس بک ہے، اسکائپ ہے، جہاں جہاں بھی آپ لوگ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کو پھیلائیں. ایک چیز بہت زیادہ اس وقت ٹرینڈ کیا چل رہا ہے کہ لوگ صرف متاثر ہو رہے ہیں بڑی بڑی کتابوں سے، بڑی بڑی باتوں سے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب نظر انداز کر کے ہم پہلی سیڑھیاں چھوڑ دیتے ہیں، تو جب ٹاپ سٹیئر پہ ہم یعنی آپ پہلی 5-10 سیڑھیاں چھوڑ کے 11ویں سیڑھی پہ جب قدم رکھیں گے تو پھر آپ بیلنس نہیں رہیں گے، یا تو گر جائیں گے یا پھر آپ کی ٹانگوں میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں جہاں بھی عربی کو سرچ کریں، بڑے بڑے قواعد پڑھائے جا رہے ہیں، شاعریاں پڑھائی جا رہی ہیں، سب کچھ کرایا جا رہا ہے، لیکن بیسکس پہ توجہ ہماری نہیں ہے. تو یہ لوگوں کی ان ویڈیوز کے ذریعے، اس کورس کے ذریعے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا مقصد ہے جو لوگ عربی زبان سے ڈرتے ہیں. لوگوں کو عربی زبان کے قریب لانا، عربی زبان سے مانوس کرنا، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے. کیونکہ جب ہم اپنی اسلام کی زبان کو رائج کرنے میں کوشش نہیں کریں گے تو پھر ظاہر غیر اسلامی کلچر ہمارے اوپر چھاتا چلا جائے گا. تو ہمیں اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرنی ہے. تو آج کے بعد آپ کو میرے ساتھ پرومس کرنا ہوگا کہ ان ویڈیوز کو آپ نے پھیلانا ہے. آپ کے پاس گروپس ہیں، آپ کا اپنا ذاتی پروفائل ہے، جہاں جہاں بھی آپ میری یہ آواز پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں.